آئیے تیسری چیز، تیسرا ہے تیسری کیٹیگری جس کو نماز میں نے جو باندھا ہے، جس میں ہم گناہوں کو، جو بہت سنگین جرم ہے جس کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز میں جو عدم اطمینان، نماز کو اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھنا، یہ جو ہے ایک بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیے ایک بہت سنگین گناہ ہے۔ نماز کو آج ہم اتنی جلد بازی سے اتنے فاسٹ پڑھتے ہیں کہ ابھی رکعت کھڑی نہیں ہوئی اور گھڑی کے کاٹے کے 4 منٹ آنے سے پہلے میری 4 رکعتیں ہو جاتی، اور جو جتنا فاسٹ پڑھتا ہے وہ اتنا 30 مار خان مانا جاتا ہے۔ ادھر چلو وہ مسجد میں جلدی نماز ہوتی، جلدی بولے تو کیا 4 منٹ کے اندر، ارے وہ مولانا بہت لمبی پڑھاتے، کیا لمبی پڑھاتے؟ 5 منٹ میں پڑھاتے، ارے وہ وہاں تو جانے نہیں کیوں 10 منٹ میں پڑھاتے ہو 4 رکعت، ادھر تو بھٹکنا بھی نہیں ہے مسجد میں۔ تو آج اطمینان سے نماز پڑھنے کو آج ہم نے جو بد اطمینانی کو عام کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، سب سے بدترین چوری وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول نماز کی چوری کیا ہے؟ تو کہا نماز اطمینان سے نہیں پڑھتا، رکوع اور سجدوں میں جو پشت پیٹ کو اطمینان آنے تک اس کو لمبا نہیں کرتا، اٹھ کر جب سیدھا بیٹھتا ہے تو اتنی دیر نہیں بیٹھتا سجدوں کے اندر اور سجدے کے بعد کہ کمر کو اطمینان آ جائے، نہ کرتا، سجدوں کے درمیان اطمینان نہیں رکھتا، یہ نماز کی چوری ہے اور یہ سب سے بدترین چوری ہے، نماز میں بے اطمینان۔ اسی طرح دوسرا جرم، دوسرا اعمال جس کو نماز میں ہوتا ہے، جس کو ہم معمولی سمجھ رہے جو کہ حرام ہے، وہ یہ ہے کہ نماز میں کثرت سے حرکتیں کرنا، کثرت سے حرکتیں کرنا۔ نماز میں کچھ جائز حرکتیں ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کثرت سے حرکتیں کرنا۔ کچھ نوجوان ہیں بس ہر بار نماز سے اٹھ رہے اور بال پیچھے، ہر بار نماز سے اٹھ رہے ہر وقت بال پیچھے، سجدوں سے اٹھ رہے بال پیچھے، کثرت سے بس کنٹینیو صرف بال جم رہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے شرٹ پہن لیتے جو افسوس کی بات ہے، بولنا نہیں چاہیے لیکن بلاؤز کے جیسے ہوتے ہیں۔ مرد رکوع میں جا رہا پکڑ کے جاتا، رکوع سے اٹھتا پکڑ کے اٹھتا، رکوع میں جاتا پکڑ کے، کیوں؟ تو اگر اٹھ جائے تو کمر دکھ جاتی، تو پکڑ کے جا رہا ہو، پکڑ کے اٹھ رہا، پوری نماز میں صرف وہ شرٹ کو بے اطمینان، شرٹ کہاں جا رہا، میرا شرٹ کہاں جا رہا۔ کچھ لوگوں کا معمول ہے نماز میں بس شرٹ جھٹکنے کی عادی ہے، کثرت سے شرٹ جھٹک۔ کچھ لوگ نمازوں میں صفائی کر رہے چٹائی کی، نماز میں بیٹھے نیچے کھجا کے چٹائی کو کھرچتے رہتے ہیں، نماز میں بول رہا ہوں، نماز کی حالت میں اور دوسروں کو گھورتے رہتے ہیں نماز میں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کبھی کبھار جو لوگ بہت کثرت سے عادی ہوتے ہیں نماز میں تو دیکھنے کے، تو نوجوانوں کام ہے ان کو کبھی سلام کر دینا، السلام علیکم، تو پھر سیدھے ہو جاتے ہو، ایک دم نیچے دیکھتے ہو۔ اگر وہ بولے حضرت آگے کی نماز میں سلام کرتے کیا، تو بولا نماز میں گھورتے کیا، نماز میں گھور رہے اور سلام نہیں کرنا، ہم کو لگا تو نماز میں نہیں بیٹھے ہوئے، سلام کر دیا ہم نے تم کو۔ تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے یار غلطی ہو رہی ہے اپنے سے، ہے تو نماز میں لیکن پوری مسجد کا جائزہ، کون کیا کر رہا، کیا جیسے کوئی دیکھا نیچے۔ تو ایسے لوگوں کا حل یہی ہے، السلام علیکم، تو وہ پھر برابر آ جاتے اور بعد میں شرمندہ بھی ہوتے کہ یار غلطی کہیں نہ کہیں ہوتی۔ تو آج ہم دیکھتے کثرت سے نماز میں حرکت کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں حالانکہ اس کا حکم دیا، فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ یہ گڑبڑ کرنا، بال جمانا، چیزوں میں ہلچل کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح مومنوں کی نماز کی صفت بیان کی اور فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 2 میں فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، ادھر ادھر دھیان نہیں، چیزوں کو جماتے نہیں، بال نہیں جما رہے، کنکریاں نہیں ہٹا رہے، کپڑوں کو نہیں وہ کر رہے، پکڑتے نہیں ہیں، اننیسری کوئی حرکت نہیں کرتے، بس جو نماز کی حرکتیں بس وہ حرکت کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی حرکت وہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جو ایک چیز ہوتی ہے نماز کے اندر، جو تیسرا گناہ جو ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں نماز میں کر بیٹھتے ہیں، وہ یہ ہے دوران نماز۔ غور سے سنیے، دوران نماز مقتدی کا امام سے آگے چلنا۔ امام ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ کئی مصلی ہوتے ہیں کہ امام ابھی کہہ رہا السلام علیکم رحمت اللہ، اس کا ابھی سلام چلتا ہے تو ادھر مقتدی لا الہ الا اللہ، تو جو ادھر نماز پڑھتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، یہ الگ تو نہیں پڑھ رہا تھا، اس کے سلام ہونے تک تو اس کا درود ورود ہو کے پیٹ پیٹ ملتے بیٹھے رہتا ہوں۔ اب کوئی کہے بھائی صاحب آپ نہیں، وہ بس ایک سلام ہو گیا تو اپن دوسرا کر کے نکل جاتے فوراً، سلام ہو گیا نا شروع۔ بہت سے مصلیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب رکوع میں جا رہے ہیں، امام ابھی رکوع میں نہیں گیا، ابھی اس نے پڑھ دیا جو ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ابھی وہ رک رہا ہے کہ سورہ ختم ہو رہا ہے، اور ختم ہونے سے پہلے یہ بالکل ریڈی رہتے ہیں، ہو گیا بس ریڈی تھے وہ کہ رکوع کرنا ہے۔ امام کھڑا ہوا سمیع اللہ لمن حمیدہ، ابھی وہ بول رہا ہے اور یہ ایسے پورے جا کے ایسے بیٹھے ہوئے سجدے میں، اللہ اکبر سے پہلے، مطلب امام کے سر جھکانے سے پہلے ان کا سر جھکا ہے نیچے، امام سے پہلے یہ کام کرنا یہ سنگین جرم ہے۔ امام مالک اور دیگر علماء کے فتوے ہیں کہ یہ عمل حرام ہے، یاد رکھیے یہ ہمارا حرام اس لیے کہ آپ امام کے پیچھے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے روکا اور فرمایا کہ انسان عجلت سے نماز نہ پڑھے، جلدی جلدی نہ کرے، امام سے جو ہے سبقت نہ پائے۔
جو ہے سنن جو ہے کبرا میں امام بہقی جو ہے ایک روایت لاتے ہیں، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں سلیقے سے کام کو انجام دینے کی اللہ کی توفیق سے، مطلب کوئی انسان کسی کام کو سلیقے سے اگر کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے یہ ہوتا ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جو شخص اپنے سر کو رکوع اور سجدے میں امام سے پہلے اٹھاتا ہے، کیا وہ ڈرتا نہیں ہے کہیں اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے؟ چونکہ وہ گدھا ہے، وہ بیوقوف ہے، اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ امام کھڑا ہوتا ہے اس کو فالو کرنے کے لیے، اس سے آگے چلنے کے لیے نہیں۔ امام کا معنی ہوتا ہے وہ لیڈر ہے آپ کا، تو وہ گدھا ہی ہے نا، جس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا لیڈر ابھی نہیں پہنچ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا معمول یہ تھا، وہ فرماتے جب اللہ کے رسول ایک عمل پورا کر لیتے تو تب ہم اس عمل میں داخل ہوتے تھے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ اکبر کر کے آپ سجدے میں چلے جاتے تو ہم سجدے میں جایا کرتے تھے، جب آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے پورا اٹھ جاتے تھے تو ہم جب سجدے سے اٹھا کرتے تھے، جب آپ اللہ اکبر کہہ کر قاعدے سے مکمل اٹھ کر ہاتھ باندھ لیتے تو تب ہم ان کے پیچھے اٹھ کر ہاتھ باندھتے تھے۔ یہاں تو ایڈوانس چل رہا ہے آدمی، سلام سے پہلے سلام، رکوع سے پہلے رکوع، سجدوں سے پہلے سجدے اس کے، تو یہ بہت سخت جرم ہے، یہ گناہ ہے، لیکن بہت ہم اس کو معمولی آج بہرحال سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے امام کی مکمل پیروی ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے پیچھے ساتھ بھی نہیں چلنا چاہیے، پیچھے چلنا چاہیے کبھی بھی۔ اس کے عمل ہونے کے بعد اس کا اللہ اکبر جب ختم ہوتا ہے تب وہ کرے، اور اماموں کو بھی چاہیے کہ اتنا وقت دے کہ انسان آرام سے ان کے اللہ اکبر ختم ہونے کے بعد اس عمل کے اندر داخل ہو سکے۔ چوتھا گناہ جو نماز کے معاملے میں ہم کرتے ہیں جس کو معمولی سمجھتے وہ یہ ہے کہ جو ہے بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانا، اس بات کو بھی ہم معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ صحیح مسلم کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا جس شخص نے پیاز یا لہسن، ٹھیک ہے آپ نے فرمایا پیاز یا لہسن جو ہے کھایا، اور وہ کھایا ہو تو وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ پیاز اور لہسن کھانے سے کیا ہوتا ہے، منہ میں بدبو آتی ہے، بدبو کی وجہ سے دوسرے کا حق مارا جاتا ہے۔ شریعت اتنا خیال رکھتی ہے دوسروں کا کہ بدبو نہ آئے، تو کہا جو پیاز اور لہسن کا کچا پکا ہوا نہیں، کچا جسے بو آتی ہے وہ مسجدوں میں نہ آئے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے مسجدوں کے اندر اتنے تیز سینٹ ہونے والے جس کی بدبو سے انسان پریشان ہوتا ہے، تمباکو کھا کے جا رہے ہیں، بیڑیاں اندر مار رہے جا کے حمام اور بیت الخلاء کے اندر، سگریٹیں پی رہے، پان تھوک رہے، گٹکے کھا رہے مسجدوں کے اندر، بدبو آتی ہے اس کی، اتنی گھن آتی ہے۔ لہسن اور پیاز بدبودار چیزیں ہیں جن کی بدبو سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آگے حدیث نے فرمایا جس چیز سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی، فرشتوں کو تکلیف، ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے، اسی چیز سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا مسجد میں بدبودار چیز کھا کر آنا منع ہے، یاد رکھیے۔